کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ رشتوں پر مفاد کی دھول پڑ جائے تو رشتے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ بے شک بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی اور ہلاکت و جہالت ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ توبہ کرنا آسان، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ حکمت ایک درخت ہے
جو دل سے اگتا اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہے، اپنا خیال رکھیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ وہ مستقبل جس کی فکر آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہے، شاید آپ اس کا حصہ ہی نہ ہو۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ساری دنیا آباد لگتی ہے ایک بتی کے سبز ہونے سے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ اور وہ منہ سے بد دعا دے۔ وہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک کے سامنے روئے گا تو پھر وہ آپ کو بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر لیا کرو۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔